اور پھر سب نے مشاورت سے، سب کے دستخطوں سے، سب کے رائے سے، متفقہ رائے سے ایک اعلامیہ سب نے متفقہ طور پہ جاری کیا۔ وہ اعلامیہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تاریخ 6/9/2024 سائنس بمقام سائنس کالج، عوامی نیشنل پارٹی اور پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام ثانیہ سائنس کالج پر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ اس کے جو نکات ہے، پہلے نکتے سے شروع کرتا ہوں۔ اس کانفرنس کے شرکاء نے کوئٹہ شہر کے قلب میں واقع تاریخی اثاثہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ سائنس کالج میں پیش آنے والے تجزیے کے واقعے پر شدید رد عمل، افسوس اور مذمت کا اظہار کیا، اور اس واقعے کو صرف غفلت اور کوتاہی کا شاخسانہ قرار دینے کی بجائے اس کی بڑی تصویر سامنے لانے پر زور دیا۔ نمبر 2، کانفرنس نے اس سانحے کے حوالے سے حکومتی سطح پر اب تک اٹھائے گئے اقدامات کو ناکافی قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ اس واقعے کے متعلق جو کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں طلباء تنظیموں کے نمائندوں سمیت BPLA اور کالج انتظامیہ کو بھی حصہ دار بنایا جائے۔ اس واقعے کی محرکات جو بھی ہوں، اس میں حکومت اور محکمہ تعلیم کی ذمہ داری کا تعین کرنا لازمی ہے۔ نمبر 3، سائنس کالج ہمارے صوبے کا سب سے قدیم اور مقبول تعلیمی ادارہ ہے۔ اس میں ہزاروں طلباء زیر تعلیم ہوتے ہیں، لیکن جن بنیادی مسائل کا سامنا آج بھی ہزاروں طلباء کر رہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں بلوچستان کی حیثیت کیا ہے اور بلوچستان میں تعلیم کی حیثیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر سائنس کالج کا ہاسٹل گزشتہ ایک عرصے سے بند پڑا ہے۔ اس کانفرنس کا پرزور مطالبہ ہے کہ ہاسٹل کو فوری طور پر کھول دیا جائے۔ اس کے علاوہ ان ہزاروں طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہے۔ گوادر، ریکوڈک اور سوئی گیس والے صوبے کی دارالحکومت میں طلباء کے لیے ایک بس بھی میسر نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹ کی فراہمی کے علاوہ نئے کلاس رومز اور انفراسٹرکچر کی سہولیات کو بھی ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے اور 1 مہینے کے اندر تعلیمی سرگرمیوں کو بحال کیا جائے۔ متاثرہ بلڈنگ کو اثر نو تعمیر کرنے سے پہلے سول انجینئرنگ کے کسی ماہر ٹیم مجوزہ طور پر بیوٹمز کے سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے اس کا جائزہ لیا جائے کہ بلڈنگ میں اثر نو تعمیر کی گنجائش موجود ہے۔ یہ کانفرنس سائنس کالج کی انتظامیہ، بالخصوص وائس پرنسپل ضیاء الحق کو اور اس واقعے کے نقصانات کو قابو کرنے اور کلاسز کو دوبارہ شروع کرنے پر پرنسپل اور سٹاف کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔